چنانچہ سازش کی گئی کہ کچھ لوگ یہودیوں میں سے وہ صبح کو ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور شام کو مرتد ہو جائیں، اور پھر لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو جائے گا کہ وہ تو گئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ یہ سب فراڈ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا شام کو واپس آ گئے۔ اس طریقے سے وہ ساکھ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بھی بے نقاب کیا۔ اب اگلی آیات میں ان کی جو اخلاقی کیفیت ہے اس کا ذکر ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تم امانت کے طور پر ان کے پاس ڈھیروں مال رکھوا دو تو وہ پورا کا پورا تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ قرآن مجید کا ایک خاص معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن، اللہ کے بدترین دشمنوں کے اندر بھی اگر کوئی خیر کا کوئی پہلو ہے تو اس کو بھی نمایاں کیا جاتا ہے، اس کا بھی اعتراف ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک قوم جو ہے بحیثیت مجموعی فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کی باغی ہے، لیکن چند افراد بھی ان میں نیک راہ پر ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی جو ہے وہ بڑے اہتمام سے ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ڈھیروں مال بھی ان کے پاس بطور امانت تم رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ان میں وہ بھی ہیں ایسے بددیانت کہ ایک دینار اگر تم ان کے پاس امانت کے طور پر رکھواؤ، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ تمہیں واپس ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو کر گویا کہ وہ حاصل کرو۔ یعنی اس درجے کرپشن اور بددیانتی یہ ان کے اندر سرایت کر چکی ہے کہ اکثریت کا معاملہ گویا کہ تقریباً یہی تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ حرکتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی یہ جو غیر بنی اسرائیلی ہیں، اہل عرب ہیں، بنو اسماعیلی ہیں، امی قوم، ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کریں، ان کو دھوکہ دیں، ان کا استحصال کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈھور ڈنگروں والا سلوک کریں، تو اس کی ہمیں اجازت ہے، یہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہمیں ملی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہی وہ تصور تھا جو آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل میں شرف انسانیت تو صرف ہمیں عطا ہوا بنی اسرائیل کو، باقی پوری دنیا جو ہے غیر اسرائیلی وہ گویمز ہیں، جنٹائلز ہیں، وہ گویا انسانوں اور حیوانوں کے درمیان کی کوئی ایک مخلوق ہے، اور جیسے عام انسانوں کو حق ہے کہ وہ گدھے گھوڑے سے کام لے، اپنا کام نکالے، ہاں دانہ جو ہے ان کو ڈال دیا جائے، دانہ پانی تھوڑا بہت، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس بات کا گویا کہ اجازت ہے، ہمارے پاس لائسنس ہے اس بات کا کہ جیسے چاہیں ان کے ساتھ دھوکہ کریں اور ان کے ساتھ فریب کریں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا استحصال کریں، یہ ہمیں قانونی حق گویا کہ مل چکا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ جڑتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات جو ہے ان کے دین کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی اجازت نہیں دی، کوئی لائسنس نہیں دیا۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، کیوں نہیں، جو کوئی پورا کرے اپنے عہد کو جو اللہ سے اس نے عہد کیا، وَاتَّقَى، اور تقوی کی روش اختیار کرے، پرہیزگاری کی روش اختیار کرے، گناہوں سے بچے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو متقین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جو گناہوں سے بچے، جو اللہ کا وفادار ہو، جو اپنے عہد کو پورا کرے، عہد شکنی اور خیانت سے بچتا ہو، اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، یعنی تھوڑا سا دنیاوی فائدہ دیکھا، چند ٹکوں کا فائدہ دیکھا تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، عہد و پیمان توڑ دیے، قسمیں توڑ دیں، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں دنیا کی محبت کھبی ہوئی ہے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، یعنی نظر کرم اللہ کی ان کی طرف نہیں ہوگی،
یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن ان کو بالکل اگنور کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر آیا کہ جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، جیسے تم نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور انہی اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں، ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان کو لوچ دیتے ہیں، موڑ کر مڑوڑ کر زبان کو جو ہے وہ الفاظ کو ادا کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب میں سے پڑھ کر کہہ رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ ڈرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی دیلا دلیری کا حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے بھی اعراض نہیں کرتے، اور اپنے مطلب کا مفہوم نکالنے میں بڑے ہی گویا کہ چست تھے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، تو یہ معاملہ علماء یہود کا تو بدرجہ اولا تھا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب عطا فرمائے اور حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، مطالبہ کرے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ کسی بشر کے لیے شایان نشان نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی ہے، کتاب دی ہے، نبوت سے سرفراز فرمایا، اور تمہارے موقف کے مطابق گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بندگی کرو، معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بلکہ وہ تو یوں کہے گا کہ بن جاؤ سب کے سب اللہ والے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جیسے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے کہ تم خود بھی اس کو پڑھتے پڑھاتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، انہیں بھی رب کے برابر درجہ دے دو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ نبی تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکا چکے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے عہد لیا تھا تمام نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے تمہیں جو کتاب اور حکمت اور علم بخشا ہے، عطا کیا ہے، نبوت سے سرفراز کیا ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، یہ عہد تمام نبیوں سے بھی تھا اور سابقہ تمام امتوں سے بھی تھا، کہ نبیوں سے کہا گیا کہ تمہیں جو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس، تمہاری امتوں کے پاس کوئی اور رسول آئے بعد میں، اور وہ تصدیق کرتا ہوا آئے، سچا بتاتا ہوا آئے اس کتاب کو کہ جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو پھر تم اس پر بھی ایمان رکھو گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً اس کی بھی مدد کرو گے۔ اس لیے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت چل رہا ہے، ایک نبی آیا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوسرا آیا، پھر اس کے بعد تیسرا آیا، تو بعد میں آنے والا اگر سابقہ رسولوں کی تائید کرے، توثیق کرے، سابقہ کتابوں کو مانے، تو گویا یہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے، سچا رسول۔ جب تک کہ وہ سلسلہ نبوت چل رہا تھا، یہ اصول اور یہ ہدایت سب کو دے دی گئی کہ پھر بعد میں جو بھی نبی آئے اس پر ان کی امتیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں وہ اس پر بھی ایمان لائیں، اس کی بھی مدد کریں۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا، عہد کرتے ہو
اور میری طرف سے یہ پابندی تم نے قبول کی؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوں۔ یہ بنیاد ہے جس پر قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہ جو نبی آئے ہیں یہ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، سابقہ تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ تمہارے اپنے اس پیمانے اور معیار کے مطابق بھی سچے رسول ہیں، تو اب ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ فمن تولی بعد ذلک، تو جو کوئی روگردانی کرے اس کے بعد بھی، اس عہد سے منحرف ہو جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے سوا کسی اور دین کی، افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین انہیں چاہیے، اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے سامنے سرنگوں ہیں ہر وہ کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعا وکرہا، اپنی خوشی سے یا جبرن مجبورن، ہر شخص اسی اللہ کے سامنے سرنگوں ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو اس نے نازل فرمائی ہم پر، یہ کتاب قرآن، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو کچھ اترا تھا نازل ہوا تھا ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور جو کچھ عطا ہوا تھا، جو کتابیں عطا ہوئی تھی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو دوسرے نبیوں کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے، ان سب کو ہم مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان۔ بالکل یہی مضمون سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانیں اور کسی ایک کو باہر کر دیں اور الگ کر دیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، اس کا متلاشی ہوگا، اس کا خواہش مند ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ اللہ کے نزدیک مقبول دین اب صرف اسلام۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارے پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی تھی، لیکن اب انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچے ہیں، حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آئی ان کے پاس واضح تعلیمات، روشن تعلیمات۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گواہی دے رہے ہیں، انہیں معلوم ہے یہی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی جن کا ہمیں انتظار تھا یہی ہے، اور پھر ایمان نہیں لا رہے۔ یہ علماء یہود کا مسئلہ تھا۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور لعنت کی ہے تمام فرشتوں نے اور تمام کے تمام انسانوں نے۔ خالدین فیہا، وہ اسی لعنت کی کیفیت میں رہیں گے ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب بھی ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح احوال کریں، اب آئیں سیدھے رستے پر۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اسی کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ لن تقبل توبتہم،
ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخر میں جب موت سامنے دیکھی تو اس وقت کہہ دیا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب موت کے واضح آثار شروع ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کریں، بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر سچی توبہ ہو، خالص توبہ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ ہیں کہ جو گم کردہ راہ ہیں، بھٹکے ہوئے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ یہ قرآن ان کے سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، لیکن وہ اڑے ہوئے کفر پر، اور اسی حال میں موت آ گئی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا۔ اس زمین کا جو والیوم ہے، اتنا سونا بھی وہ پیش کریں کہ ہمارے بدلے قبول کر رہے ہیں اور ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے، تو وہ تو قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، چاہے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ نیک ہونا، نیکی کا مقام حاصل کرنا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنے مال میں سے جو ردی اور نکما مال ہے وہ اللہ کے لیے مت نکالا کرو۔ اصل نیکی یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں انہیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ ہے نیکی کا مقام۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں۔ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، یعنی جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جسے حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر۔ اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی حضرت یعقوب نے بعض چیزیں اپنے لیے ان کی بندش لگا لی تھی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اور یہاں خاص طور پر مسئلہ تھا اونٹ کے گوشت کا۔ اہل کتاب اعتراض کرتے تھے کہ ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ تو بڑی رغبت سے کھاتے ہیں اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، یہ تو ان کی بنیادی غذا ہے، تو یہ ملت ابراہیمی سے منحرف ہے۔ ان کا غلط ہے یہ دعویٰ کہ ان کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے۔ اس کے حوالے سے فرمایا کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اصلاً حلال تھی، سوائے اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کو اپنے لیے خود ہی پابند کر لیا تھا کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ انہی میں اونٹ کا گوشت ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہیں بڑا مرغوب تھا، لیکن گاؤٹ کی شکایت انہیں ہو گئی، گنٹھیا کی، اور حکماء نے انہیں جو ہے وہ ریڈ میٹ سے منع کر دیا۔ سب سے بڑا ریڈ میٹ اس وقت جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور جو انہیں مرغوب تھا، چنانچہ انہیں اپنے اوپر پابندی لگانی پڑی، اور بنی اسرائیل نے یہ سمجھا، یہودی ہونے کہ شاید یہ حرام۔ یہ تھا معاملہ۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ واقعہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کا ہے۔ تورات تو اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور ان سے کم 400 سال پہلے کا ہے، تو دین ابراہیمی میں یہ حرام نہیں تھی۔ البتہ بنی اسرائیل نے سمجھا کہ یہ حرام ہے، چونکہ حضرت یعقوب اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ تورات اور پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ثابت کرو کہ دین ابراہیمی میں حرام ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ نے، جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے۔
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس اتباع کرو، پیروی کرو، تابع ہو جاؤ ابراہیم کی ملت کے، ان کے دین کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف تھا کہ وہ حنیف تھے، ایک اللہ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی تھی، باقی سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک سب سے پہلا گھر جو معین ہوا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، پہلا گھر للذی ببکہ، وہ یہی ہے کہ جو مکہ میں ہے، یہ بیت اللہ، مبارکن وہدی للعالمین، یہ بہت برکت والا ہے اور موجب ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم بھی اس میں شامل ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ اپنی جگہ ایک معجزہ کم ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے اسے امن مل جاتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی جو شخص بیت اللہ میں چلا گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، اب وہ محفوظ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے۔ فیہ آیات بینات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے ہے یہ اللہ کا حق، اللہ کے گھر کا حج کرنا، حج البیت۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف راہ چلنے کی استطاعت، صلاحیت رکھتا ہو، زیادہ راہ ہو اور صحت بھی اجازت دیتی ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، وہ کون ہے؟ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو نہ مانے، جو اللہ کا حق تسلیم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں ہے جہان والوں کی۔ یہ اعلان بیزاری ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی اور غصہ جھلک رہا ہے۔ گویا ہر مسلمان جب بھی اس کے لیے یہ موقع ہو، اتنے پیسے ہوں اور صحت کی اجازت دیتی ہو، تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، اسے بلا تاخیر حج کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کی آیات کے، کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تو گواہ ہے تمہارے تمام کاموں پر، تم اس کی نگاہوں میں ہو اور تم اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ من آمن تبغونها عوجا، جو بھی ایمان لایا ہے تم درپے ہو کہ اس کو بھی واپس لے جاؤ، اس کو پھیر دو اپنے سابقہ دین کی طرف، مشرکانہ نظام کی طرف۔ تبغونها عوجا، اور تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، واقف ہو، گواہ ہو کہ یہی ہے اصل دین۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اب خطاب اہل ایمان کی طرف مڑ رہا ہے۔ اہل ایمان، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی، یہ جو کچھ ان کے علماء کہہ رہے ہیں اگر ان کی باتوں میں آ گئے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تو لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد حالت کفر میں، وہ تو تمہیں کفر تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کرو گے اللہ کا، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں ان کی باتوں میں مت آ جانا، یہود اور نصارہ کے علماء جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پر کان دھرنے نہ لگ جانا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی چمٹ جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دامن کو تھام لے مضبوطی سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب یہاں سے پھر گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوا. اہل کتاب سے گفتگو مکمل ہو گئی، نصارہ خاص طور پر استفا، ان سے مکالمہ تھا، ڈائلاگ تھا. اب خطاب کا رخ ہے مسلمانوں کی طرف، اور یہ بھی بہت اہم مقام ہے. جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیات، یا امت کی تاسیس کا اعلان ہوا، اس کے بعد آفیشل خطاب پہلا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسی طرح یہ مقام بھی بہت اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. یہاں تین نکات آئیں گے، تین کام کرنے کا حکم ہوا مسلمانوں کو. سب سے پہلا اس میں یہ ہے، ہر مسلمان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور کوشش کرے کہ اللہ کا تقوی کا حق ادا کرنا ہے. حق کیسے ادا ہوگا؟ علماء نے اس کے اندر بھی تین باتیں لکھی. نمبر ایک، ہر وہ چیز جو حرام ہے، جو شریعت میں منع ہے، اس سے باز آ جائے. نمبر دو، طے کر لے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو حکم اللہ نے دیا اس کو ماننا ہے، جس پر عمل کرنے کو کہا وہ عمل کرنا ہے، جس سے رکنے کو کہا اس سے باز آ جانا. مکمل اطاعت اللہ اور رسول کی. اور نمبر تین یہ ہے کہ ایمانی کیفیت ایسی ہو، انسان کو یاد رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اور ایک دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے اور ہر عمل کا حساب دینا. یہ روح ہے اس تقوی کی. اور عمل تقوی یہ ہے کہ حرام کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، معصیت کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو. یہ مطالبہ ہے اللہ کا ہم میں سے ہر شخص سے، ہر مسلمان سے. اور اسی بات کو ایک اور انداز سے یوں بیان فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ہرگز نہ مرنا، ترجمہ کیا شیخ الہند نے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، فرما برداری کی حالت. یعنی زندگی میں ہر لمحے چوکس رہو، چوکنے رہو. ایسا نہ ہو کہ گناہ کر رہے ہو، اسی لمحے فرشتہ آ جائے اجل. موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور میں اور آپ اگر یہ طے کریں کہ ہمیں نہیں مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں، گناہ کی حالت میں نہیں مرنا، تو کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی ایک لمحہ بھی گناہ میں بسر نہ ہو. مبادہ جس لمحے گناہ کر رہے ہو اسی لمحے موت آ جائے. تو ہر قدم جو اٹھاؤ وہ پھونک پھونک کر اٹھاؤ کہ کہیں گناہ میں، معصیت میں آلودہ تو نہیں ہو رہے. یہ روش مطلوب ہے، اسی کا نام تقویٰ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسرا نکتہ، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور متفرق نہ ہونا، پھوٹ نہ ڈالنا اس معاملے میں. یہ امت کی اجتماعیت کے لیے بنیاد قرآن جو ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تھامو. یہ تمہارا امام بنے، تمہارے فیصلے جو ہیں وہ قرآن کی بنیاد پر حل ہوں. اختلافات کو دور نہ کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو، نئے مسائل کے حل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو. یہ ہے، یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو، اس کا حق ادا کرو اور سب مل جل کر. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت بھی متحد یکجان ہو جائے گی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اور اللہ کے اس احسان کو، نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی فضل اور اس کے نعمت کے طفیل، بھائی بھائی بن گئے. اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو مدینہ میں دو قبائل تھے عربوں کے، صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی. قتل در قتل، قتل در قتل چل رہے تھے، اور وہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ختم ہوئی تو اس کتاب کے طفیل، اللہ کے فضل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذریعہ بنایا. اس دین کی وجہ سے وہ پھر متحد ہو گئے، دشمنی ختم ہوئی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے اللہ کی نعمت اور اس کے احسان سے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا، تباہی کے آخری کنارے تک پہنچے ہوئے تھے۔ آج بھی مسلمان اگر اس دین کو تھامے، قرآن کو تھامے مل جل کر، تو آپس کے اختلافات اور یہ سارا فرقہ تفرق انتشار یہ ختم ہو جائے، اور پھر سب بھائی بھائی بن سکتے ہیں اس دین اور قرآن کی بنیاد پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر تم پر واضح کرتا ہے اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ سکو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت تو ایسی ہو جو لوگوں کو بلائے خیر کے کاموں کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے، برائیوں سے، گناہوں سے روکے، منع کرے، باز رکھے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہوں گے فلاح کو پہنچنے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے۔ امت اگر خلافت کا نظام قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو، تو اسی خلافت کے نظام کے تحت لوگوں کو دین کی دعوت کا نظام بنے گا، امر بالمعروف کا نظام بنے گا، نہی عن المنکر کا ایک نظام بنے گا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آگے آئے گا، امت تو بنائی اس لیے گئی ہے اس کام کی، اور اگر وہ خلافت کا نظام نہیں ہے تو پھر بھی کچھ لوگ تو ہوں جو یہ کام کریں۔ ایک جماعت تو ایسی ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے، اور خیر سب سے بڑا، خود قرآن مجید کی روح سے سب سے بڑا خیر قرآن ہی ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ لوگ قرآن سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بلایا جائے، انہیں دعوت دی جائے قرآن کی تعلیمات کی طرف، آؤ پلٹو قرآن کی طرف، دیکھو، سنو، سمجھو دین کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کا پیغام کیا ہے تمہارے لیے، اور پھر انہیں نیکی کی تعلیم دی جائے، تلقین کی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، نیکی کو رائج کیا جائے، اور برائیوں سے منع کیا جائے۔ برائیوں کے اندر جو خباثت ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، ان کے اندر برائیوں کے خلاف ایک نفرت، طبی نفرت جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، دینی جذبہ بیدار کیا جائے۔ ایک جماعت ہو جو یہ کام کرتی رہے، یہ تین کام، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی سے یہی لوگ ہمکنار ہوں گے۔ یہ ہے تین نکتے۔ سب سے پہلے ہر شخص تقوی اختیار کرے، حق تقوی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر دو، قرآن کو تھامنا ہے مل جل کر، اور اس کی بنیاد پر ایک اجتماعیت۔ اور وہ جماعت کیا کام کرے؟ وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ تینوں کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ واضح احکامات اور واضح تعلیمات ان تک پہنچ چکی تھی، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کہ جب بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تابناک، اور بہت سے جو ہیں وہ انتہائی سیاہ ہوں گے، اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے مایوسیوں کے ان پر۔ یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ تم اہل کتاب میں سے ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے آخری نبی آئے تو تم نے کفر کیا ان کا۔ اللہ نے آخری کتاب نازل کی، تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کفر کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ بدلہ ہے اس کفر کا جو تم نے کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔
کوئی اس میں کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کسی قسم کی غلط بیانی نہیں، بالکل عین حق کے مطابق۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنا نہیں چاہتا جہان والوں پر، اپنی مخلوق پر، خلقت پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات بالآخر لوٹا دیے جائیں گے اسی کی طرف، اللہ کی طرف۔ یہ اس وقت تمہیں کچھ آزادی ملی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو بس ہم ہیں، ہماری دنیا ہے، ہمیں اپنی دنیا بنانی ہے، اپنے مصروفیات ہیں، اپنے مشاغل ہیں، اپنے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، بھول جاتے ہو کہ سارے پہنچنا وہاں ہے، اصل منزل وہ ہے، لوٹائے جاؤ گے بالآخر وہاں، تم بھی اور تمہارے تمام معاملات بھی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تو اس پر واقعتاً شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور فخر کا مقام بھی ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم ہو وہ بہترین امت، اخرجت للناس، جسے نکالا گیا، جسے برپا کیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے، منکرات سے منع کرتے ہو۔ کن کو؟ دوسرے لوگوں کو۔ تمہیں خود تو رکنا ہی ہے، جب مسلمان ہو تو تقوی کی زندگی گزارنی ہے، وہ تو لازم ہے، اس کے بغیر اسلام بے معنی سی بات ہے۔ اللہ کی اطاعت نہ کرو اور کہو ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ کام تو تمہیں کرنا ہے جو پیچھے آ گیا۔ دوسرے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، امت قائم کی گئی ہے تاکہ بقیہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ کیا خیر ہے، کیا منکر ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ پوری نوع انسانی تک یہ بات پہنچانی تمہارے ذمہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تو ہم تو جیتے ہیں، ہمارا تو مقصد وجود ہی یہ ہے، اخرجت للناس، دوسرے لوگوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے، دین کو پہنچانا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ختم نبوت کے بعد نوع انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اسی امت کی ہے۔ کوئی رسول اور کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کون پہنچائے گا؟ اور اسی لیے خیر امت کا لقب ملا ہے۔ اور یہ ذمہ داری چونکہ ہم بھولے ہوئے ادا نہیں کر رہے تو آج دنیا میں مار پڑ رہی، ذلیل و خواری جو ہے ہمارا مقدر بنی ہوئی، اور ہم پر یہ اقوام عالم جو ہے وہ ٹوٹی پڑ رہی ہیں، جیسے چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں، ہم بے بس اور لاچار۔ یہ وہ اللہ کا عذاب اسی وجہ سے آیا کہ ہم نے اپنے اصل مشن کو، اس فرض منصبی کو چھوڑ دیا اور بھلا بیٹھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم پختہ یقین رکھنے والے ہو اللہ پر۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ یہود میں سے بھی چند لوگ ایمان لے آئے تھے، عیسائیوں میں سے بھی بعض ایمان لے آئے، بلکہ گروہ آیا تھا، ایک وفد آیا تھا، اس میں کا ایک شخص ایمان لے آیا۔ تو یہ ہے کہ ان میں سے ہیں بعض صاحب ایمان، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی نافرمانوں پر، سرکشوں پر مشتمل۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر سوائے زبان درازی کے، وہ دل آزاری کے لیے زبان کا استعمال وہ کریں گے، طنز، تمسخر، استہزاء، اس سے زیادہ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے یہ یہود اور نصارہ۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں، جنگ کریں تو پیٹھ دکھائیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی میدان میں تمہارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر ذلت دے ماری گئی، مسلط کر دی گئی ذلت، جہاں کہیں بھی وہ دیکھے جائیں اور پائے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اہل کتاب کے بارے میں۔
الا بحبل من اللہ، اور خاص طور پر یہود کے بارے میں ہے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے سہارے وہ اس ذلت سے نکلیں، او وحبل من الناس، اور یا لوگوں کے سہارے وقتی طور پر اس کیفیت سے نکل سکتے ہیں۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور کمایا انہوں نے غصہ غضب اللہ کا، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت، محتاجی، لاچاری اور بے بسی وہ بھی مسلط کر دی گئی عذاب کے طور پر۔ یہاں پر جو دو الفاظ آئے کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس ذلت اور مسکنت سے نکل سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، قرآن پر ایمان لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، تو اس کیفیت سے نکل آئیں گے، یہ عذاب ٹل جائے گا۔ ایک اور بات جو آئی ہے، یا کچھ لوگوں کے سہارے، یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی کہ یہود کو جو دنیا میں کچھ عزت اور سربلندی اب آ کر ملی ہے، تو وہ دوسری اقوام کے سہارے، نصارہ کے بل پر اور امریکہ کے بل کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ان کے کھوٹے پر ناچ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تقریباً 1950 برس ان پر ایسے گزرے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کا مقدر جوتیاں کھانا ہی تھا، ہر جگہ مار پڑی، ہر جگہ ذلت و رسوائی۔ یہی قوم ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایول جینیس ہیں، تو ان کی جو بھی ذہانت ہے وہ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، لیکن 1950 برس ان کے مقدر میں جوتے ہی تھے۔ اب انہوں نے سہارا پکڑا کچھ اور کا، پہلے انگلینڈ کے بل پر اور پھر امریکہ کو انہوں نے بنایا کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، اور اب انہیں دنیا میں ایک مقام حاصل ہوا ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس امت کو سزا دینے کے لیے انہوں نے جو بے وفائی کی اللہ کے دین سے، کہ 55-56 ممالک بلکہ 57 اسلامی ممالک ہیں، کہیں بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، کہیں بھی شریعت نافذ نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں شریعت کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو اس کا وہ حشر ہوتا ہے۔ یہ اس کی سزا ہے، اور سزا دلوائی جا رہی ہے مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں۔ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے، ایجنڈا کس کا ہے؟ عراق پر حملہ کس کے کہنے پر کیا تھا؟ اب یہ راز تو نہیں ہے، اس وقت تو انہوں نے ایک جھوٹے بہانے بنائے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایسے تباہ کن ایسی چیزیں آ گئی، ویپنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ماس ڈسٹرکشن کا خطرہ ہے، پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے، لیکن معلوم ہو تو جھوٹ تھا۔ ہاں، وہ یہود کے اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، یہ بات ثابت ہو گئی۔ افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ یہ سارا ڈرامہ تھا ہی یہود کا بنایا ہوا۔ چنانچہ اس کی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں یہ باتیں اب کھل کر سامنے آ چکی۔ کچھ عربوں کو استعمال کیا گیا ہے انہیں غلط فہمی میں ڈال کر آگے، دیٹس اٹ، باقی ہے تو سارا اندر کا ڈرامہ۔ اور اس کے بعد فوراً جو ہے توپوں کا رخ پھیر دیا افغانستان کی طرف، اسامہ کی طرف، طالبان کی طرف، جو آج تک بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے اس میں کچھ حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایجنڈا انہی کا ہے، اور ان کے ذریعے اس امت کو مار پڑ رہی ہے، ان کے جرائم کی سزا ہے جو مل رہی ہے۔ اور یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے ہاتھوں پہ ایک ایک یہودی جو ہے وہ قتل ہوگا، اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹے گا۔ یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہیں یہ ساری باتیں، اور اسی کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس ذلت و مسکنت سے نکل سکتے ہیں یا تو اللہ کے سہارے یا کچھ اور لوگوں کے سہارے۔ وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق یہ قتل کرتے رہے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر